غزوہ بدر میں مسلمانوں کی شاندار فتح کے بعد مکہ کے قریش سخت غصے اور انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ بدر میں ان کے بڑے سردار مارے گئے اور ان کی تجارت اور عزت کو شدید دھچکا لگا۔ ابو سفیان اور دیگر قریشی سرداروں نے مکہ بھر میں اعلان کیا کہ ہمیں مدینہ پر حملہ کر کے اپنے شہداء کا بدلہ لینا ہوگا۔ انہوں نے ہر گھر سے چندہ جمع کیا، مال و اسباب اکٹھا کیا اور ایک بڑی فوج تیار کی۔ اس لشکر میں تقریباً 3000 سپاہی، 700 زرہ پوش اور 200 گھڑ سوار شامل تھے۔ ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں جو مردوں کو جنگ پر ابھارتی تھیں۔ مدینہ میں نبی کریم کو اس فوج کی خبر ملی۔ آپ نے صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ ہم شہر کے اندر رہ کر دفاع کریں یا میدان میں جا کر مقابلہ کریں۔ کچھ بزرگ صحابہ کا مشورہ تھا کہ مدینہ میں رہ کر لڑا جائے، مگر نوجوان صحابہ، خاص طور پر بدر میں شریک نہ ہونے والے، چاہتے تھے کہ ہم میدان میں جا کر قریش کا مقابلہ کریں۔ نبی کریم نے ان کی رائے قبول کی اور احد کے قریب جا کر لڑنے کا فیصلہ کیا۔ آپ 1000 صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے، لیکن راستے میں منافق سردار عبداللہ بن ابی نے 300 آدمیوں کو واپس بلا لیا، یہ کہہ کر کہ ان کی رائے نہیں مانی گئی۔ یوں مسلمانوں کی تعداد کم ہو کر 700 رہ گئی۔ نبی کریم نے پہاڑ احد کے قریب میدان میں فوج کی ترتیب بنائی۔ آپ نے 50 تیر انداز کو ایک پہاڑی درے پر تعینات کیا اور ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، تم لوگ ہرگز اپنی جگہ نہ چھوڑنا، چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست، تمہیں حکم ہے کہ یہ درہ خالی نہ ہو۔ یہ درہ اس لیے اہم تھا کہ وہاں سے دشمن گھوڑ سوار حملہ کر سکتے تھے۔ جنگ کا آغاز قریش کے مشہور پہلوان طلحہ بن ابو طلحہ کے مقابلے سے ہوا، جسے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے مار گرایا۔ پھر ایک ایک کر کے قریش کے بڑے پہلوان میدان میں آئے اور مارے گئے۔ مسلمانوں نے شروع میں شاندار بہادری دکھائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شیر کی طرح دشمن پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ حضرت علی، حضرت مصعب بن امیر، حضرت ابو جانا اور دیگر صحابہ قریش کو پسپا کر رہے تھے۔ جلد ہی قریش کا لشکر پیچھے ہٹنے لگا اور مسلمانوں کو فتح کی جھلک نظر آنے لگی۔ جب قریش بھاگنے لگے تو مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ پہاڑی پر موجود کچھ تیر اندازوں نے بھی یہ منظر دیکھا اور سوچا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں حکم یاد دلایا، مگر وہ بولے، اب لڑائی ختم ہو چکی، ہمیں بھی مال غنیمت میں شریک ہونا چاہیے۔ یوں اکثر تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ گئے، صرف چند باقی رہ گئے۔ اس وقت خالد بن ولید، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، قریش کے گھڑ سوار دستے کی قیادت کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ درہ خالی ہے، فوراً وہاں سے گھوم کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ سامنے سے قریش کے باقی لشکر نے پلٹ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان دونوں طرف سے گھر گئے۔ اچانک میدان جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو وحشی نامی حبشی غلام نے ایک نیزے سے شہید کر دیا، جسے ہندا نے بدلے میں بھیجا تھا۔ حضرت مصعب بن امیر رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ان کے ہاتھ میں نبی کا جھنڈا تھا، جسے انہوں نے شہادت تک نہ چھوڑا۔ اس افراتفری میں ایک آواز اٹھی کہ محمد شہید ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی کئی صحابہ کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ دشمن کے کچھ سپاہی آپ کی طرف بڑھنے لگے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو دجانہ اور چند صحابہ نے جان پر کھیل کر آپ کا دفاع کیا۔ آپ کے چہرے مبارک پر زخم آئے، ایک دانت شہید ہوا اور خود ذرا کا حصہ آپ کے چہرے میں چبھ گئی۔ حضرت مالک بن سنان نے اپنے منا سے وہ خون چوس کر تھوک دیا۔ بالآخر مسلمان پہاڑ احد کی طرف سمٹ گئے۔ قریش نے کچھ دیر گھیراؤ کیا، پھر فتح کا یقین نہ ہونے پر واپس مکہ لوٹ گئے۔ مسلمانوں کے 70 شہداء ہوئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سب سے نمایاں تھے۔ قریش بھی اپنے کئی آدمی گنوا کر واپس گئے۔ غزوہ احد نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا، نبی کے حکم کی مکمل اطاعت لازمی ہے۔